السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن اپنے منطقی انجام کی طرف بھی جا رہی ہیں. بہت سے اہم ایشو ہے جس پر گفتگو کر رہی ہیں. ایک تو جنرل فیض حمید کے بارے میں اب کھل کے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پرانے بدلے اتارے جا رہے ہیں، پتہ نہیں. بہرحال میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ ایک کیس کی سماعت ہوئی اور جس میں 4 جرنیلوں سے باقی لوگوں کی گرفتاری یا اس حوالے سے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ کیا تھا کورٹ کے سامنے. تحریک انصاف کی جو ہے نا لگتا ہے سنی جائے گی، اور سیاسی معاملات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے. مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور پی ڈی ایم میں تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے وہ اکٹھی ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن جیت پھر بھی مقدر نہیں ہے. پول میں نے سارے کیے ہیں، وہ پول بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہے ہوں گے. عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں فرد جرم اور ضمانت کی درخواستوں کو نمبر لگ چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے حامد خان صاحب خود پیش ہوں گے. اور کچھ معاملات ایسے ہیں، علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی آپس میں تضادات شو کیے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں ڈفرینسز آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. پہلے اسی پہ ایشو بات کر لوں. یہ ٹائم نہیں ہے. جو لوگ ہوا دے رہے ہیں اس چیز کو، ان کے کوئی سیاسی مقاصد ہے، اور اس سٹیج کے اوپر فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. اور اس سٹیج کے اوپر جان بوجھ کے ایسی باتیں چھیڑنا جو ہیں وہ کمزور کرتا ہے چیزوں کو، اور ہمیں اس طرح کی افواہوں سے دور رہنا چاہیے. اگر کوئی ذاتی معاملات ہیں بھی تو وہ گھر کی حد تک معاملات ہیں، ان کا پبلک میں آنا نہیں ہے. ابھی میرے تک تو اطلاع یہی ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگر ہے تو ابھی گھر کی حد تک بات ہے. ہمیں اس کو اس طرح عوام میں لے کے آنا میں اسے بہتر نہیں سمجھتا. چلتے ہیں سائفر کیس کی طرف. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ضمانت کی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا کہ 15 سے 20 دن دے دیں، یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے دیں ٹرائل کمپلیٹ کرنا. جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. یہ سائفر کیس جس تیز سے چلانا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا. توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ سزا ہوئی ہے، 3 سال سزا ہوئی ہے، اور نااہلی بھی ہوئی ہے. سزا معطل ہے، اور نااہلی کی اپیل میں بھاگ گیا الیکشن کمیشن. ہمارے ان وکیل صاحب جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں، اور 20 نومبر تک ایڈجرمنٹ لے لیا. دوسری طرف اب اس شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں جو ہے نا، جو میں دیکھ رہا ہوں، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کو، اور یہی آرڈر کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت منسوخ کریں گے، اور ساتھ کہیں گے جناب 1 مہینے کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کریں. یہ دیکھ لیجئے گا. میں بھی آپ کے سامنے ہوں. میں نے جو آرگومنٹ سنے ہیں، جو باتیں صحیح ہیں، میں اس سے پہلے میں وقت پہ آپ تک یہ چیزیں ساری پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں. وہ صاف شفاف ٹرائل نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی ذات کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں انہیں خود اس سارے معاملے میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لیکن وہ نہیں ہٹ رہے پیچھے، اور کیسز اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح یہ معاملات چلنے ہیں. اب پہلے میں اسی بات پہ اسی کیس کے حوالے سے بات کر لوں، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بنیادی طور پر جو ضمانت دائر کی، حامد خان صاحب نے ضمانت دائر کی ہے. اس کے اندر جو سب سے اہم سوال جو اٹھائے گئے ہیں، اور بہت قانونی نکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرد جرم عائد کرنا اور ضمانت کے فرد جرم عائد کرنے کے معاملے سے ہے نا جی. اور 26 اکتوبر کا حکم جو ہے نا وہ کالعدم قرار دینے کا کہا گیا ہے. اسپیشل کورٹ کا فرد جرم عائد کرنے کا 23 اکتوبر کا حکم نامہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. 265 کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو فرد جرم عائد جج نے مائنڈ ہی اپلائی نہیں کیا، اور اس پہ کیس لا، اتنا کیس لا اس کے اوپر موجود ہے. میں نے فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے کچھ مٹیریل بھی شیئر کیا تھا، ججمنٹ بھی میں نے شیئر کی تھی. آج بھی اگر دیکھا جائے اس کیس لا کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو فرد جرم عائد ہی نہیں ہو سکتا. اور درخواست گزار جو ہیں ایماندار اور معزز سیاستدان ہے، جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اچھی ساکھ رکھتا ہے. مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جماعتوں اور اتحادیوں کو پھیلا دیا گیا. اس کا دائرہ اختیار جو ہے نا اس حد تک لے جایا گیا. اسلام آباد میں مجرمانہ مشینری ہے،
نشانہ متعلق عدالت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہونے کے باوجود کے خلاف 200 کے قریب لاگت مقدمات ہیں۔ دہشت گردی، بغاوت اور غداری، توشہ میں سنگین مقدمات قائم کیے گئے، اور ایک تکلیف دہ رجحان دیکھنے میں آیا کہ ریاستی مشینری جعلی مقدمات بنانے کے لیے قابل اعتراض مقصد کے تحت استعمال کر رہی ہے۔ اور ایف آئی اے میں آزادی اور انصاف پسندی کے عنصر کی نمایاں کمی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں ضمانت حاصل کرنے کے بعد ایف آئی اے کا سارا فوکس سائفر کے مذکور ہو چکا ہوا ہے، اور ساکھ کا نشان پہنچ چکا ہے۔ ایف آئی اے پہ اعتراضات ہیں۔ اسپیشل کورٹ کے عبوری حکم نامے کو بھی ہائی کورٹ نے کیس نپٹا کر تعصب کا مظاہرہ کیا، اور واقعی اگر فیصلہ دیکھیں اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا، وہ نظر آ رہا ہے، یعنی حقائق سے ہٹ کر باتیں کی گئی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو میں حیران ہوں کہ ریکارڈ میں بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ اس کیس کے اندر ہیں۔ دستاویز کی فراہمی اور چارج فراہم کے درمیان 7 روز کی مہلت دی گئی، اور 1 صدی پرانا قانون ہے۔ تمام فریقین جو ہے نا جج، اور انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اجرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرد جرم اور ٹرائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ صاف شفاف ٹرائل کے حق سے مجروح ہو چکے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ الزامات کو سمجھ کر جواب دینے کا مناسب موقع ملنا چاہیے۔ چارج فریم کرنے کی کارروائی نے سنگین سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ درخواست اور اس کے وکلاء کی عدم موجودگی میں نامعلوم وقت پر نوٹ لکھا، اور پورا ٹرائل غیر قانونی اور دائرہ اختیار سے تجاوز جورسڈکشن کا ایشو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا، اور اس میں بڑے اہم سوال ہیں۔ مدعی کیا وہ مدعی جو ہیں وہ مصطفیٰ امپیکس کے سامنے رکھ کے وفاقی حکومت نے اجازت دی، اس حوالے سے ٹرائل کورٹ کیا وفاقی حکومت کی اجازت سے ملا، اور منٹس آف دی میٹنگ، سائفر، کوئی چیز بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ سامنے نہیں آ سکی ہے ریکارڈ کے اوپر، اور وہ آنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگلا بہت یہ معاملہ ہے، میں اس بات کا تو گواہ ہوں، اور جتنا کام اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ لیکن نہیں نا، سپریم کورٹ کی وہ ساخت ختم ہونا چاہتی ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ جو پبلک انٹرسٹ، مفاد عامہ میں جو کام دن رات کیا، اور اتنے لوگوں کو بتا دیں، سروے کرا لیں، یہ 1.25 لاکھ کے قریب وہ کیسز تھے جنہوں نے بہت سے لوگوں کے بھائی لازمی نہیں ہے کوئی ایک آدھ کیس یا ایسے کسی کیس میں ایسا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے تو کیا اگر ہم اس بنیاد پر یہ کہیں، لیکن یہ ہو گیا۔ ان چیمبر سماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ رولز کے مطابق رجسٹرار آفس کی جانب سے کسی درخواست پر اٹھائے جانے اعتراضات کے خلاف صرف چیمبر اپیل تصور موجود ہے۔ زاہد جاوید اسلم کی درخواست پر متعلقہ عدالت پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے، اور قمر معیز ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف وزارت دفاع اور متعلقہ فورم پر درخواستیں دائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم، یہ میں چاہوں گا میں جو کہ اپنا پتہ چل لیجیے، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے خلاف معید احمد خان کی درخواست پر سماعت ہے۔ ڈی جی آئی ایس اے کے خلاف ہے، 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور بڑے سیریس الزامات ہیں۔ اگر یہ الزامات سچ ہیں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، اب جو کچھ ہو رہا ہے پھر تو وہ بھی سوال سامنے آ گئے کہ کیا یہاں پر اس طرح کے اختیارات استعمال ہو رہے ہیں، اور بڑے سیریس الزامات عائد کیے ہیں۔ وکیل صاحب خود آگے آئیں، آپ نے درخواست گزار کو آگے کر دیا ہے، اور آپ کی بطور وکیل خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ جی مجھے رات کو کال آئی ہے، چودھری حفیظ الرحمان کہتے ہیں وکالت نامہ جمع کرانے کے لیے التوا دیا جائے۔ التوا نہیں دے سکتے، آپ تیاری کر لیں، اور وقفہ کے بعد ہوگی۔ اور 12 مئی 2017 کو معیز خان اور ان کے اہلِ خانہ کو اغوا کیا گیا۔ عدالت کیا کر سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو نوٹس لیا تھا؟ سپریم کورٹ نے براہ راست تو کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ وزارت دفاع انکوائری کرنے کی مجاز ہے۔ زائدہ نامی کسی خاتون کی درخواست بھی زیر التوا، جی جس سے کہتے ہیں زائدہ کا انتقال ہو چکا ہے، درخواست کی کاپی دیں تو جائزہ لے لیتے ہیں۔ وکیل جو ہے نا معیز احمد جائزہ لے لیں، تاریخ نہیں دے سکتے، چائے کے وقت کے بعد سماعت کریں گے۔ اور جب سماعت ہوئی اور وہاں پر سوال پیدا ہوا، سپریم کورٹ کے ڈی جی جو ہے نا ہیومن رائٹ سیل کو روسٹر پر بلا لیا۔ ایچ آر سیل کو اختیارات کس نے دیے اور کب دیے گئے؟ چیف جسٹس نے بذریعہ سرکولر اختیارات دیے تھے، سربراہ سی ایچ ایل۔ چیف جسٹس کس کے اختیارات کے ساتھ چیمبر میں مقدمات سنتے تھے؟ اس حوالے سے کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ ڈی جی انسانی حقوق نے بتایا 3,58,000 غیر فعال، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جو سمجھ لیں 3,58,000 غیر فعال درخواستیں ثاقب نثار نے ضائع کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈی ایچ آر جو ڈائریکٹر جنرل ہیومن رائٹ سیل ہے، درخواستوں پر چیف جسٹس کے چیمبر اقامت پر رپورٹ سے منگوائی جاتی تھیں۔
رپورٹ آنے پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کیس چیمبر میں چلنا ہے یا کورٹ میں، یعنی اس میں اب کیا ایسا مسئلہ ہے. آج خود نوٹس آرٹیکل 184(3) کے تحت میں نہیں اتفاق کرتا یا آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا فیصلہ دیکھوں گا تو میں پھر بات کروں گا، لیکن آپ کو انصاف دینا ہے. آرٹیکل 184 انسانی حقوق کی خلاف ورزی، یعنی جو کچھ اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، یعنی آپ تو اب لائسنس دے دیں گے. سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ لائسنس دے دے گا کسی بھی سرکاری افسر کو، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھا سائن ہے. اور اس پہ ایچ آر سیل کی اس طرح کارروائی کرنا غیر آئینی ہے. اسلام آباد ایچ آر سیل کو اختیارات کب دیے گئے تھے؟ جسٹس اطہر اللہ نے ایچ آر سیل کو اختیارات 2005 میں دیے گئے تھے. پتہ 2005 کون سا دور ہے؟ جسٹس افتخار محمد چودھری کا دور ہے، یعنی جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اس وقت کا دور کے باتیں ہیں، اور جس کے نتیجے میں آج ہماری سپریم کورٹ میں اکثر جج وہ اس وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آصف سعید کھوسہ کے دور میں اس نقطے پر فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی. جسٹس یحییٰ فیض کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی نے رولز میں ترمیم کی سفارش کی تھی. ریکارڈ کے مطابق 2019 کے بعد میری سربراہی میں فل کورٹ اجلاس ہوا. چیف جسٹس ایچ آر سیل متوازی عدالتی نظام بن گیا جس کی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. جسٹس اطہر اللہ کے یہ ریمارکس تھے. اور یوں جو ہے ایک باب مفاد عامہ کا پہلے 184(3) کو کرٹیل کیا گیا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر تو ایک جو بنیادی آئین میں ایک حق دیا گیا تھا، یہ تاریخ یاد رکھے گی. آپ نے مفاد عامہ کو کل کر دیا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس فیصلے سے. اور یہ والا فیصلہ بھی ایچ آر سیل کا کیا ہے؟ ڈیسیجن تو کوئی نہیں ہے، فیصلہ تو کوئی نہیں ہے نا. کچھ رپورٹیں آتی ہیں، کچھ اگر معاملات اپنے تئیں سیٹل ہو جاتے ہیں اور معاملہ جو عدالت میں جانا ہے عدالت میں سنا جا سکتا ہے. از خود نوٹس اور ہے کیا؟ از خود نوٹس یہی تو ہے. تاریخ میں یہ عام آدمی کے لیے بہتر نہیں ہوا. مفاد عامہ میں جو انسانی حقوق کو فائدے ملے، یہ کوئی نیا انوکھا کام نہیں ہے. اپنا چیف جسٹس لارڈ ڈیننگ، جسٹس مارشل اگر دیکھا جائے امریکن میں، اور انڈیا میں دیکھا جائے چیف جسٹس پی این بھاگوتی، کتنے کام کیے انہوں نے. تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے یہ سارے کام. یہ تاریخی طور پر بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی رکھے، لیکن یہ بہتر نہیں ہوا. مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ آپ نے آرٹیکل 184(3) کے اختیارات جو ہے نا وہ کرٹیل کر دیے ہیں، پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ذریعے، اور اب انسان جو ہے پہلے اداروں کے پولیس وغیرہ ان کے رحم و کرم پر، اور عدالتوں میں اگر کوئی انصاف ملنے کی امید تھی وہ بھی اب ایک طرح سے ختم کر دی گئی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.